السلام علیکم۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول مولا کی ایپیسوڈ نمبر 5 سنیں گے۔ وہ ہنس دیا۔ گال کا گڑھا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پر سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے۔ ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو خود کو روز بستر سے نکال کر کام پر آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پر کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ سپیس میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس جگہ کو اچھا مینیج کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں اکیلی ہوں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی، عجیب شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے فون تک گئیں۔ ان کے جوتے یقیناً ریپلیکا نقل تھے، لیکن فون اصلی تھا۔ اس سے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے تم یہ 1 سال سے قرضے ہیں، پھر آئی فون اور یہ نیا ماڈل کیسے خریدا؟ کیف نہ گھبرایا، نہ پریشان ہوا، ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نے کب کہا ہے میں نے خریدا ہے؟ گفٹ ملا ہے۔ اتنے مہنگے گفٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے دیا تھا۔ امیر لڑکیاں مہنگے تحفے دیتی ہیں، سب آپ کی طرح نہیں ہوتی جو صرف تنخواہ دیں، وہ بھی لیٹ۔ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونجی تھی۔ کیف نے سینے میں مقید سانس خارج کی، خوف سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا کچھ چھپائے گا اس سے؟ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا کہ تم اتنے دن بعد زیاد سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری چوائس پہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ مالا، اب وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تو اس آفس کو نہیں لے سکتا تھا نا؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا، تم نے ظہیر کے ساتھ 5 سال کام کیا اور میں نے تمہارے منہ سے ظہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کے۔ مگر کیف اسپیشل ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنس دی۔ تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کر فون کون سے لگایا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ زیاد سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے، مالک تلخی سے بولا۔ پھر گہری سانس لی۔ ہاں معلوم کیا ہے، وہ کوئی رائٹر ہے اور ایک اچھی جاب کرتا ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ شریف سا ہے اور وہ بھی جاب کرتا ہے، ماں ہاؤس وائف ہے، قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے۔ نیک شریف ماں باپ ہیں اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ کم گو ہے۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یوں ہی لگتا ہے مجھے۔ کیف ناپسندیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ریئلٹی چیک دیتا ہوں، مالک نے سرد آواز میں استحضاء کہا تھا۔ تم کیف جمال ہو، تم ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت۔ تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو، وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا المناک انجام ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو۔
حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ وہ جو بار بار بھولنے لگتا ہے، اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی تھی۔ میں کیف جمال ہوں، میں ایک ناکام انسان ہوں جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے خود سے دہرایا کسی سبق کی طرح۔ اسے بار بار خود کو یہ یاد دلانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے میں آئی تھی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اسی لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ کشمالہ ان کے سر پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی اور ہاتھ میں سون حلوہ کا ڈبہ تھا۔ وہ چپکے چپکے اس سے سون حلوہ نکال کے کھا رہی تھی۔ ڈبہ بند کیا تو چونک گئی۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگی، لیکن کشمالہ نے ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سر چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں، آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی؟ اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اس ایک سٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پر سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں پہ نکال رہی تھی انسان؟ اس کی آنکھوں میں زاروں آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم اسے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، ان سے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی نا میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کر میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ذیابیطس کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کر دی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اور نرمی سے ان کا فرہبہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنوں کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا مویا ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے؟ کشمالہ ہنس دی۔ وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں وقت بھی اور ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف میں سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے میں ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھی۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی، یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں۔ پھر سے یاد کرایا۔ اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی ماں نماز پڑھ چکی ہیں، وقت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے ہی سارے 4 سدہ میں مشہور تھی۔ ماں، ان کو مالا
ان کو باتھ روم لے گئی اور پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کرایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا، اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ کیے آنکھیں مودے ہوئے تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پر نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنائی تھی، یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماں پر کیوں نکالتے ہیں، دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے، باس پہ کیوں نہیں نکالتے، کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں۔ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے گا انسان، اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب اس ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھی، اور چہرے کے بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسف زئی کا چہرہ فیشل نروں کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگی، چونکے سے دیکھا، آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں ہم اپنے گھر میں ہیں۔ او اچھا، بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پر شرمندگی سی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد میں نہیں آئے ہوئے، تمہارے ماموں کے گھر نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں، ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی، وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا سانس رک گیا تھا۔ ماں سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا، ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لیونگ روم کے صوفے پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائی نیم دراز تھی، ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ وقتاً اس کی نگاہ ٹی وی کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بدوقت اٹھی اور ننھے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ ماں بینا اس تصویر کو دیکھے گئی، خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسئلے تھے، ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو؟ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر زاہد کے نام سے ایک چیٹ کھولی۔ پھر اس نے انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر زاہد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے مسافت پر موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور کا ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ آباد اور وہ ویکینڈ پر وینکوور جایا کرتے تھے اور وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزہ کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جوابات لینے جو اس کو راتوں کو جگاتے رکھتے ہیں۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ وقت بھی سے صفائیاں کراتی رہی، پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں
بنوا کر فریز کروانی تھی، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں موہت سے بات کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا، تمہارے کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسج بھی آ گیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ موہت رات کھانے کی ٹیبل پر آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ موہت نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے جی کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے فون پر بھی لگا تھا۔ موہت کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوتی تھی۔ وقتاً موہت نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بختویر نے میرا سلاد الگ سے نہ بنایا، کہا تو تھا میں نے۔ موہت نے افسوس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بختویر کے وعدے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو موہت کی یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا، اسے موہت کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی اور وہ انگریزی میں کہنے لگی، موہت تمہیں نہیں لگتا ماں کا چہرے کا دایاں حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے؟ موبائل پر چلتی ڈاکٹر موہت مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا گیا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نمالہ توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے اولڈ ایج، وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ موہت نے جو نوالہ توڑا تھا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو نیو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا اور اب بھی مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کروانا ہے۔ لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہو جائے گا۔ گھٹنے کا اسکین؟ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی ساری رات جلتی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے موہت نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ موہت نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بعد کی اپوائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو اسپتال لے کے جا رہا تھا۔ نیو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پر موہت ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں محبوس تھی، تھکی تھکی سی لگتی تھی، جیسے تکلیف میں ہیں۔ بدقت ویل چیئر پر بیٹھی۔ موہت چیئر آگے دھکیلنے لگا، مالا ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا، سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پر ٹکا رکھے تھے۔ یہ موہت کا ورک پلیس تھا اور موہت یہاں آ کر بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کر چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ موہت ماں کی ویل چیئر دھکیلتا آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ موہت یہاں صرف موہت نہیں تھا، وہ ڈاکٹر موہت تھا۔ اور ڈاکٹر موہت ادھر آئیں، ڈاکٹر موہت یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے ورک پلیس یا یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی عجیب ہوتا ہے، وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پر وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ موہت ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا۔
اور اسے کہا کہ وہ ساتھ والے بیڈ روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس میں MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ موہت ماں کو اسٹریچر پر لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے موہت کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کے اسٹریچر پر لٹا کے MRI کے آدھے چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین تو ماں کے سر پر سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالا کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو موہت باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پر جھک کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ موہت میں کچھ پوچھ رہی ہوں کیونکہ گھٹنے کے چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا۔ بائیو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ موہت کی نظریں اسکرین پر تھی۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ ڈیوائڈ کرنے لگتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ موہت نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پانی کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکال لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واپس جھک کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو یاد آیا ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا، گلاس وال کے ساتھ۔ ٹیکنیشین کرسی پر بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ موہت اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کرسی کے ہتھ پہ کہنی رکھی تھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ MRI 45 منٹ چلتا رہا آرام سے۔ ابھی کافی وقت ہے۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کہنی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، غنودگی کی آنکھیں کھولی۔ اسکین ہو رہا تھا۔ مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ماں گلاس وال کے پار اسٹریچر پر لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا، اس سے موہت کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ موہت کتنی دیر ہے؟ اس کے پیچھے سے پکارا۔ موہت نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے سوال پھر سے دہرایا۔ موہت نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالا نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کہنی پھر سے کرسی پر ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اسے آواز آئی۔ بریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول دیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے وہ تیار شیار سی کوئی ریڈیالوجسٹ تھی۔ چہرے پر کرختگی تھی اور وہی کرختگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کر اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر موہت کی پیشنٹ ہیں؟ جی۔ کشمالا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر موہت کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین اسکرین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ سیاہ اور سفید تھا۔ وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی۔ ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا۔ وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالا نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کا تھا اور اس کے پار کوریڈور میں موہت کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا۔ اس سارے منظر نامے میں کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔
نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنگار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ مگر SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسی اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتی ہے۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں۔ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے۔ وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں کو سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر موعد اس سٹیج پر لائے میں پیشنٹ کو برین میں تو تباہی مچی پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنگارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر موعد کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ قدم قدم وہ موعد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے موعد کے کندھوں کو چھوا۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ موعد کا کندھا اس نے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ موعد، وہ رو رہا تھا۔ گردن نیچے کیے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SOL پانی کی تھیلی ہوتی ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ موعد نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کا 1/3 حصے میں پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے؟ ایک بل بورڈ پر پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ موعد کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھی۔ وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ماں کا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے موعد؟ وہ بے خبر تھی۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کر تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹر کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کی ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھی۔ بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن موعد بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تھا تو یرقان تھا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا۔ وہ بغور مالا اور موعد کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ موعد نے کہا کہ وہ سو جائیں۔ بخت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ بخت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالہ اور موعد اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بخت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کر موعد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کو ہوم آفس میں آ کر موعد نے دروازہ بند کر دیا۔ کھڑکی مقفل تھی۔ پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں موعد کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو، تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا۔ موعد کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اب وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر اور
کے پاس لے کر جائیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئے۔ اس سے معید کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاعوں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کرائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو، اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے، میں اپنی ٹریننگ فریز کروا دوں گا، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شوق ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے، خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ کچھ ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھا، میں ماں کو روز دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا۔ معید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ گیلی سانس اندر کھینچے ہوئے اٹھا۔ میں میوں واپس جا رہا ہوں ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا، ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک معید ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا، وہ اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ معید پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ معید، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں ایڈلٹ ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی۔ وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ معید اسے سچ نہیں بتائے گا، وہ معید کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لیتا جائے گا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن ہے، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے۔ وہ تب اسے احساس ہوا کہ معید کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر معید کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی، اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی، اسے کانٹا بھی چپ جاتا تھا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، معید نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے، ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اس اسٹوڈیو میں کھڑے دبی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور سفید ورک ٹیبل پر رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے معید نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈ فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی سکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے معید سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ پورے جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھی، وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں کھڑپڑ کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی، وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔
اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا، برتن دھونے والے پڑھے تھے۔ پتہ ہے یہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کر غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے واک مارٹ سے میں بھی کوک لاتی ہوں، اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کے کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے، کین لیک ہو گئے ہیں۔ عباد کی اس کی طرف پوچھ تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چپکیں۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی اور جواب میں اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایپس فوڈ چلیں کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے۔ اور کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو کٹھے ہوئے۔ عباد کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پر سنائی دیتی ہیں۔ اسے عباد کے ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، موعد کی کال تھی، خالہ کا برین سکین کرایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکائیں، عباد مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا اور اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا، عباد کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے والی تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی، اندر کل رات اس نے اسٹیک کا مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پر ایک گمسم سا تاثر تھا، پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کی ٹربن کھولی اور اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پر موٹی لٹوں کی صورت میں گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کر اسے دیکھے گیا۔ وہ نرم سلیپر پہنے قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کھونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پر بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیڈ پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ ماہی، عباد نے گھیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ ماں بینا ہے، وہ حورِ جہاں کی سب سے سمجھدار اور سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا ہے، ماں کو برین ٹیومر ہے۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اس سے نہیں کہی تھی، اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی سی تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پر نیم دراز تھی، موندھے لیٹی رہی تھی۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیرِ لب دعا بڑبڑا رہی تھی، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دعا کی جائے، وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ وقتاً فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ماہی کا کالنگ۔
مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا، وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی، اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کر اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لاعلاج نہیں ہوتے، میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پر اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی متروم آنکھیں تلے ہلکے تھے، وہ ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی، پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ موہت نے کہا ہے یہ کلاؤما لگتا ہے، لیکن برین سکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی کیا ٹائپ ہے، جب تک کہ دماغ کو کھول کر اس شے کو باہر سے نہ نکالا جائے۔ وہ جانتی ہو تم، اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل کلاؤما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ وہ منجیوما ہوتا ہے، وہ بالکل کلاؤما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ اور پتہ ہے کلاؤما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، یہ برین کے اندر سے بنتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے ماں کو کلاؤما نہیں ہے، ماں کو منجیوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس، آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ لان کے دہانے پر کیف کھڑا تھا، ماتھے پر بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ جاگرز میں ملبوس وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بی بی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا، کشمالہ کی بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف کی آنکھیں کرب سے بند کر لی اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا۔ اسپتال کا بیڈ روم پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا، اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نجیف اور لاغر سا وجود بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے، اور وہ بھی کلاؤما، وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں خشک تھی۔ آئی ایم سو سوری کشمالہ بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کیا ہے۔ پھر اس کی آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں گھر پر ہوں، مینیج کر لوں گا۔ گیٹ پر ہارن ہوا اور وہ سمجھ گئی موہت پہنچ چکا تھا، ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی سے ہدایت دینے لگی، تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور بخت بھی سے کہو کہ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھیں، میں صرف بخت بھی پہ ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینیج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر کے کلینک میں ان کے گھر میں بنا تھا، 4 کنال کے بڑے سے گھر کا آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے، چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا، وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پر بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔
کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکٹے پر ماں کو MRI اسکین لگا تھا اور جیسے کچھ دیر ڈاکٹر دہرا نے اسٹڈی کیا تھا، پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا جس کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنگال کے بعد کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کشمالہ کا سانس رک گیا، یہ کلاما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پر آ گرا اور چکنا چور ہو گیا، ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی۔ جیسے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے تو اسکین میں نظر آ رہی ہے، تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالہ نے گنتی کی، آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر دہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ ایک کلاما ہے، اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے۔ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے جس سے ان کے جسم کا کسی حصے کو مفلوج کرنے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سنبھلا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے اور کوما میں جا سکتی ہیں۔ اگر ریڈیشن لگوائیں تو وہ بے چینی سے بولی، گامانا نائب نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے، نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شوائیں لگوا سکتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں نے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی کم ہوتی رہے گی، کچھ عرصے بعد فٹس پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب کلاما کے آخری سٹیج پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی، اس کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہا تھا، مگر مالا کا دل چاہا ڈاکٹر کا گریبان پکڑے اور اسے دیوار سے دے مارے۔ اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتا ہے ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں؟ مگر ماں کا ابھی تک فٹس دورے نہیں پڑے تھے۔ موہت چونک کے بولا، اتنے بڑے کلاما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت تک نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد ہی نہ ہوتا ہو۔ وہ پھر سے بولی، اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہت بہادر خاتون ہیں، اور ان کی آواز دھیمی تھی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگلے چند لمحے بولتے رہے۔ موہت گردن جھکائے سنتا رہا اور وہ مٹھیاں بھینچے۔ وہ ان کی اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ ہیں بس، اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کر دے رہے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی ماں کے بارے میں؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے موہت کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا، اس کا رونے کا فیس گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر موہت اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ موہت اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹرز دہرا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر دہرا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ موہت نے فون سے چہرہ اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے امید کا اعتبار نہیں تھا۔ اسی لمحے ان گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالہ کو لگا کوئی سرجن اتنا جی دار نہیں ہوگا
کہ حورِ جہاں کے برین کی 1/3 حصے پر پھیلے ٹیومر کو دیکھ کر کہے کہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا ان کی ماں کے دماغ کھول کر ٹیومر نکالنے کی جرات کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں معید تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کر اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیاں اٹینڈ کی، اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پر لے کر گیا۔ ٹھیک ہے، ایک ڈرامے ہی ہیں میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات کیا کرنی، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پر پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی لگائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کر دیکھا، کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس پہ بھاپ اٹھتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے، آجاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بہم اڑاتے مگ کو دیکھا۔ اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سارے مسالے۔ میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دی۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے کبھی کیف کے والد کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا۔ کیا وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھایا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھی۔ وقتاً اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، غیر شناسا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون؟ وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چونکا سا اسے دیکھے گیا۔ کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی ہیلو مالا، کیسی ہو؟ گھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کے سارے جہان میں پہچان سکتی تھی۔ اس نے ماتھے پہ بر پڑ گئے۔ کبیرہ تائی۔ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے۔ سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہے۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری ماں کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی کلاؤما۔ آج مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ پورے جہاں کی تربیت نہ تھی کہ وہ ان کی کھری کھری سنا دیتی۔ خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی۔ اس نے کنسرن کا شکریہ کیا اور اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پر اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اسے غور سے چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا ماں کو ٹیومر ڈائیگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم۔ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے بتائیں یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ اچنبھے کا شکار تھا، وہ جو اس دن شادی پہ تھی، چھوٹے بالوں والی ساڑی پہنے۔ وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی۔ وہ یہ بتائے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف ظاہر ہے کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا،
وہ مجھے یاد آ گئی، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگا، وہ باہر کس ملک میں رہتی تھی؟ انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہی ہوتا ہے؟ کیف چونکا، ذہن میں ایک گوندا سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی۔ ہاں جی جائیں۔ ایک اور بھی بات تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی۔ وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرتا، اور کبیرہ سائیکوپیتھ بھی ہے، اور کچھ نفسیاتی امراض نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فرید کے درمیان بالآخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ ماہی کہتی ہیں ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کو بیٹے کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک کہانی گھر کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ورنہ بی بی کو برا لگے گا۔ ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک تما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام کی چیٹ کھولی۔ وہ میسیج لکھنے لگا تھا کہ جب اس نے چیٹ کا آخری میسیج دیکھا، شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو ٹیومر ہے۔ مالک کے جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا۔ سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسیج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ تائی تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھی، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام کی چٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ تمہارا برادر ان لا اسکاٹ لینڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کے تمام تفصیلات معلومات کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پر پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے انگلیوں کے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پر کرتا ہوں زارا۔ اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ تم پہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کی ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرا دیا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کر دیا کرتی تھی۔